آپ ہیں امام مسجد جویریہ کے سب سے بڑے بھائی جی ممبر پہ بیٹھتے ہیں؟ وہی بیٹھتا ہوں امام مسجد ہیں جی حافظ قرآن ہوں گے؟ جی حافظ قرآن ہوں اللہ کی وہ پاک کتاب جو اس کے محبوب پر اتری وہ آپ کے سینے میں ہے جی تو رتبے کے حساب سے تو مجھے آپ سے بڑی عزت سے بات کرنی چاہیے. آپ دین کے بہت قریب ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کس طرح سے بات کروں کہ آپ نے سینے میں وہ پاک کتاب حفظ کر کے اسے یاد کر کے اپنے سینے میں اسے دفن کر کے آپ نے قتل کر دیا. کوئی ناخواندہ شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے گناہ صغیرہ کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں اسے علم نہیں ہے صغیرہ کبیرہ میں فرق نہیں پتا. تو بھائی آپ تو دنیا کو دعوت دینے والے آپ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہوں گے آپ کے قاری صاحب مسئلہ بتائیے. آپ کے پاس اگر کچھ چل کے آ جائے کہ قاری صاحب میرا بیٹا یا بیٹی بھٹک گیا ہے وہ سے رائے ہدایت سے وہ ہٹ گیا ہے اللہ سے تو میں دعا کرتا ہوں آپ بھی کوئی طریقہ بتا دیجئے, کیا بتائیں گے؟ اسے قتل کر دو, اس کو بولیں گے شادی کر دیں اس کی شادی کر دیں. جی تو اپنے بارے میں کیوں نہ یہ خیال آیا؟ شادی کے بارے میں اس سے خاندان میں کرتے رہے. خاندان میں ضروری تھا. امام مسجد تھے آپ کے پاس تو کئی آپ کے شاگرد کاری بھی ہوں گے جو کہ شاید آپ استاد تھے استاد کی بات نہ ٹالتے ہوں, نکاح کر دیتے اس کا کسی کے ساتھ, ڈانٹ ڈپٹ کر کے گھر میں سے رخصت کرتے, وہ ڈولی سے اتر کے بھاگتی تو مجھے سمجھ میں آتا کہ شاید پکڑتے پکڑتے اس کو کوئی ایسی لگ گئی کہ وہ مر گئی. آپ نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو اتار کے اس کو گوری میں بند کر دیا قتل کر کے. اللہ پاک نے زندگی اور موت کا اختیار ہی تو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. انسان کون ہوتا ہے یہ اختیار لینے والا؟ یہ عمل صحیح نہیں ہے لیکن ہمیں اتنی جذبات پہ اوپر ایسا معاملہ ہو گیا کہ بہت زیادہ اس نے وہ پلان کیسے کیا تھا؟ پلان ایسے کیا تھا پہلے گاؤں میں اس کی کافی زیادہ جو ہے نا معاملات ہوتے رہے. ابو نے بھی دیکھا اور میں بھی ایک دو مرتبہ وہاں پر گاؤں میں گیا تو میں نے بھی دیکھا. کیا دیکھا؟ لڑکوں کا آنا جانا رات کے وقت ہوتا ہے, دیہات کا ٹائم ہے تو پکڑنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ بندے ہاتھ نہیں آئے. رشتہ کیا تھا کہیں اس کا؟ جی وہ ہماری پہلے تو کوشش یہ تھی کہ خاندان میں کریں, جب وہاں نہیں ہوا تو پھر یہ اس پلاننگ کر جب کے کوئی بچہ اتنا راہ راست سے ہٹ جاتا ہے تو اس میں کوشش کہ اس کا اچھا رشتہ آئیڈیل رشتہ ہے ایسی کیوں کہیں بھی کر دیتے؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم وہاں سے لاہور میں جب لائے تو یہی نیت تھی میری. لاہور میں آئے اس کو کتنے سال ہو گئے تھے؟ اس کو تقریباً 2 سال ہو 2 گئے. سال میں آپ نے اپنی نیت ہی کی, صرف وہاں عمل کیا کیا اس کو مارنے والا. وہاں سے جب آئے تھے تو یہی نیت کر کے میں آیا تھا, کسی کو میں پایا نے تکمیل تک 2 سال نہیں پہنچی نیت آپ کی, جب اور تکمیل تک پہنچی تو اس کا قتل. 2 سال نیت ہی کرتے رہے تو اس نے خرافات میں جانا تھا, اور وہ کیا کرتی پھر؟ کوئی رشتہ دیکھ رہے تھے نا بھی کوئی اچھا سا مل جائے جس جب کے اتنے ہی ساتھ. تنگ تھے تو دیکھنا کیا تھا, پھر جو ملتا کر دیتے. آخر بہن تھی پھر اس کو کیسے آخر بہن کو مارتے ہوئے نہیں پتہ لگا کہ وہ آخر بہن ہے؟ کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں آخر بہن تھی دیکھ کے دینا تھا. وہ بھائی جب مار کے اسے پھینک رہے تھے اس کا جنازہ محرم ہو کے نہیں کر رہے تھے تب نہیں تھا پتا وہ آخر بہن ہے؟ اس کی ڈیڈ باڈی کے کپڑے پھاڑ دیتا کوئی وہاں پر, اس کی حالت کیسی تھی اس وقت وہاں پر, اس کے جانور اس کو نوچتے تب نہیں تھا پتا وہ بہن ہے؟ جب پولیس نے اس کو اٹھایا ہوگا, پوسٹ مارٹم ہوا ہوگا اس کا, نہ محرم ہاتھ لگے ہوں گے تب نہیں پتا تھا وہ بہن ہے. یہ کیسی غیرت تھی؟ یہ صرف آپ لوگوں کا ناک تھا جو برادری میں صرف یوں سینہ تاننا تھا کہ مار دیا غیرت کے نام پر. 2 سال سے اسے یہاں لے کے آئے, نیت باندھی اس کی شادی کرنے کی, پھر باپ کو فون کر کے پریشانی دیتے رہے. جس عمر میں باپ ہے اس عمر میں تو ظاہر ہے وہ کیا کرتا, اس نے کہا تھا مار دو اس کو. آپ کا کام تھا, بڑے بھائی تھے, دین سے قریب تھے, رغبت تھی دین کی طرف, اپنے باپ تو بلکہ باپ کوئی بڑھاپے میں غلط فیصلہ بھی نہیں لگتا تو اس کے آگے چٹان بن کے کھڑے ہوتے, کوئی حکمت عملی اختیار کرتے, بہن کو بھی صراط مستقیم پر لے کے آنے کی کوشش کرتے, نہ آتی اس کا گھر بسا دیتے کہیں پہ, کچھ بھی کرتے. بھائی میرے آپ نے کیا حق ادا کیا بڑے بھائی ہونے کا؟ میں نے اپنے والد صاحب کو کال کی, وہ جب یہاں پر آئے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ کی بچی نے یہاں پر بھی. آپ کی بچی یا آپ کی بہن؟ ذمہ داری اتاری, اسی لفظ سے ثابت ہو گیا. میں ان کو بولا کہ آپ کی بیٹی نے یہ کام کیا ہے اور اس کو اپنے پاس لے جائیں. تو جب انہوں نے اس کا معاملہ میرے ساتھ ڈسکس کیا تو وہاں پر بھی یہی حال تھی اور ادھر بھی یہی حال ہے. تو ہم دونوں باپ بیٹوں نے یہ کہا کہ بس اس کا جو ہے نا یہاں پر ہم ختم ہی کر دیں. یعنی کہ آپ اس کے بھائی نہیں بنے, باپ کو فون کیا آپ کی بیٹی, بھائی نہیں بنے آپ کے. اچھا پھر جو ہے نا وہ فیصلہ ہم نے دونوں باپ بیٹوں نے یہ کیا کہ اس کو ختم کر دیں. پھر اس کے بعد ہم دونوں جو ہے نا اس کو بلایا اور وہاں پر گھر پر جو ہے نا وہ بلایا مطلب جب وہ یہاں پر آئی ہوئی تھی نا, ابو کو میں نے بلایا تو ادھر آئے تو
اس کو جو ہے نا کمرے میں سو رہی تھی، اس کو اٹھایا اور ابو نے سر میں ڈنڈا مارا اور میں نے ہاتھ اور پاؤں پکڑے اور ابو نے دوپٹے سے گلا دبا کر اس کو، دوپٹہ کون سا جو اوڑھا ہوا جو تھا؟ اس میں برقعے کا ہوتا ہے اوپر اسکارف سے، جو ہوتا ہے۔ جی جی اس کے ساتھ، اچھا پھر پھر اس کو جو ہے نا گلا دبا کے ختم کیا۔ پھر اس کو جو ہے نا ہم نے بوری میں ڈالا اور اوپر سے چادر سے باندھ کر موٹر سائیکل پہ رکھ کے، نیچے بھائی اقبال کھڑا ہوا تھا، اس کو میں نے کہا کہ آپ خیال رکھیں، وہ موٹر سائیکل نکالا اس نے، وہ آگے آگے موٹر سائیکل پہ تھا، ہم پیچھے موٹر سائیکل پہ دونوں باپ بیٹا تھے، اور اس کو جا کر وہاں پر موٹر وے کے پاس زمین اس میں کھیت میں جو ہے نا پھینک دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو برادریاں ہیں، یہ تو ہم نے تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہیں، برادریاں اس لیے نہیں ہیں کہ تم جو ہے اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے شروع کر دو، بلکہ برادریاں تو صرف تعارف کے لیے ہیں۔ اصل جو ہماری بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اسلام میں قتل کرنے کی تو بالکل اجازت نہیں ہے، اور یہ انہوں نے بہت برا فعل کیا ہے، اور قیامت والے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس بچی کو کیوں قتل کیا۔ بچی کا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا، اگرچہ وہ امام ہو، اگرچہ وہ عالم ہو۔ اسامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کسی کے گھر کی عورت، خواہ وہ کسی بھی رشتے میں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، اگر وہ خرافات میں پڑ جائے، غلط راہ پر چل نکلے، تو ایسے میں اس کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے، ایکسٹریم حد تک بھی؟ اور دوسرا سوال جو میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں، دونوں کا جواب چونکہ اکٹھے دے دیجیے گا آپ، دوسرا یہ کہ اس کا ذمہ دار ہے کون اصل گھر میں؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ سن بلوغت سے لے کر جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ والد یا بھائی کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، اس کے بعد شادی کے بعد خاوند کی ذمہ داری میں، اور اگر بیٹا جوان ہو گیا تو پھر اس کی ذمہ داری میں، اور اگر ان کی ذمہ داریوں میں رہتے ہوئے وہ ڈی ٹریک ہوتی ہے تو کس کے اوپر اصل میں حرف اٹھنا چاہیے؟ یہ غیرت کے نام پر کیا اس عورت کا ہی قتل ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا ہے کہ اسلام اور شریعت میں یہ حکم ہے کہ جیسے ہی بچی جوان ہو جائے فوراً اس کا رشتہ ڈھونڈا جائے، اگر نہیں ڈھونڈتے تو وہ گناہگار ہوں گے، جو ورثاء ہیں، والدین ہیں، یا جو بھی اس کا وارث جو ہے وہ بنتا ہے وہ گناہگار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برادریوں سے ہٹ کر بھی شادیاں کی ہیں، اور برادریوں سے ہٹ کر شادی کرنا یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب بھی بچی بالغ ہو جائے تو کوئی یہ نہ دیکھے فلاں برادری ہے فلاں برادری ہے، بلکہ جس برادری میں بھی اچھا رشتہ ملے، میری ریکویسٹ ہے پوری عوام سے کہ جہاں رشتے ملیں، اچھے رشتے ملیں، اسلام دیکھیں، دین دیکھیں، بچیوں کا ٹائم سے نکاح کریں، تاکہ اس نکاح کرنے سے خرافات اور اسی طرح جو برائیاں ہیں وہ مٹتی چلی جائیں گی۔ جاتے میں یہ کہنا چاہوں گا، تینوں باپ بیٹوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے تاکہ غیرت کے نام پر آئندہ کوئی کسی کو قتل نہ کر سکے۔